بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار، اسم اعظم جو اسراروں کا اسرار اور رازوں کا راز ہے، جس کے واسطے وسیلے سے دکھ تکلیفیں پریشانیاں غم دور ہوتے ہیں، جس کے واسطے وسیلے سے کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے پڑھنے سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی اور سرفرازی حاصل کر لیتا ہے، جس کے پڑھنے والا عابدوں زاہدوں ساجدوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا ولایت کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اللہ کے رازوں کو جان لیتا ہے، معرفت الہی قرب الہی عشق الہی سے ہوتا ہوتا دیدار الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک تخت 2249 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یمن سے یروشلم ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی جادو سائنس یا ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ دو الفاظ تھے۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملتا ہے تو وہ اس تخت کو ایک ایسے کمرے میں چھپا کر لاک کر دیتی ہے کہ جہاں سے اس تخت کا نکلنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود انسان اور جنات سے پوچھا کہ تم میں سے کون ملکہ سبا کا تخت جلد از جلد میری آنکھوں کے سامنے حاضر کر سکتا ہے؟ تو انسانوں میں سے آصف بن برخیا نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت آپ کی آنکھوں کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ قرآن پاک آصف بن برخیا کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے کتاب کا بہت تھوڑا سا علم دیا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہی علم اسم اعظم ہو۔ اسم اعظم کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ایک عرصے سے دنیا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، مگر یہ اسم اعظم کسی نصیب والے کو ہی ملتا ہے۔ یہی اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینائی دیتے تھے، کوڑیوں کا کوڑ دور کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان لیں گے کہ اللہ کے کون سے نام میں اسم اعظم چھپا ہے۔ آپ جب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس سے ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی 99 نام صفاتی ہیں۔ آپ اللہ کو جس نام سے بھی پکاریں، اس کی ایک خاص انرجی آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اور یہ اسم اعظم بھی اللہ کے ناموں میں ہی چھپا ہے۔ زیادہ تر اسم اعظم کا ذکر عاملوں، کاملوں، صوفیوں، درویشوں اور اہل علم لوگوں سے سنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اسم اعظم جس شخص میں بھی سرایت کر جاتا ہے وہ بہت طاقتور انسان بن جاتا ہے اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ دنیا کا مال و دولت اور رزق اس شخص کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسم اعظم کے تاریخی پس منظر کی طرف چلیں تو حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آصف بن برخیا نے جو اسم اعظم پڑھا تھا وہ یا حیو یا قیوم تھا۔ کسی شخص نے جب حضور علیہ السلام سے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسم اعظم قرآن پاک کی سورہ بقرہ، سورہ طٰہٰ اور سورہ آل عمران میں چھپا ہے، اور اگر آپ ان سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں تو جو اسم اعظم نکلے گا وہ بھی یا حیو یا قیوم ہی ہے۔ پاک و ہند کے درویش اور صوفیہ لوگوں سے بھی یہی اسم اعظم منسوب ہے۔ منبع ولایت، منبع روحانیت۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم حروف مقطعات میں چھپا ہے، اور یہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں کہ جن کا ترجمہ یا تفسیر بالکل موجود نہیں ہے۔ علماء کرام کی ریسرچ کی طرف چلیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ الصمد، ذوالجلال والاکرام، ربنا، علی حق اور یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہیں۔ لیکن ناظرین، ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ 40 دن ان الفاظ کو پڑھتے رہتے ہیں، کئی طرح کے چلے اور ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس اسم اعظم کو حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسم اعظم کی اصل روح سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور ظالم اسی قرآن سے اپنا خسارہ بڑھا لیتے ہیں۔
یعنی یہ قرآن تو ایک ہی ہے لیکن مومنین کو ہدایت اور شفا دے رہا ہے، جبکہ ظالم اسی سے اپنا نقصان بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے جب اپنے مرشد کریم سے اسم اعظم کے بارے میں پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ اسم اعظم اس کے پاس رہتا ہے جو با اختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہو، کوئی معجزہ دکھانے یا کرامت دکھانے کا طلبگار نہ ہو۔ وہ شخص سکھ میں ہو یا دکھ میں، خوشی میں ہو یا غم میں، غربت میں ہو یا امیری میں، بادشاہی میں ہو یا فقیری میں، صبر و رضا کا پیکر اور راضی برضا ہونا چاہیے، ظاہری اور باطنی طور پر ہر حال میں اللہ سے راضی ہو۔ وہ شخص دوستوں کے لیے جتنا رہبر، محسن اور شفیق ہو، دشمنوں کے لیے بھی اتنا ہی رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کا درد اس کے سینے میں ہو تو پھر وہ اللہ کے کسی بھی اسم سے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ جب یہ اسم اعظم کسی میں سرایت کر جائے تو کرامتوں کا ظہور من جانب اللہ ہوتا ہے، اور ان کرامتوں کو دیکھ کر لوگ اس کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسم اعظم کی وجہ سے اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اسم اعظم کی تلاش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دنیاوی مقاصد پورے ہو جائیں، ان کو عزت، دولت، شہرت اور کامیابی مل جائے۔ کچھ لوگ اسم اعظم کی تلاش اپنے دشمنوں کو گرانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اسم اعظم اس کے پاس کبھی نہیں رہتا جو اللہ کی مخلوق کا برا چاہے۔ اسم اعظم مکمل طور پر اللہ کا نور ہے۔ جب کوئی شخص گندے اور ناپاک برتن میں خالص دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسم اعظم کا نور کسی گندے اور غلیظ شخص کے اندر ٹھہر سکتا ہو؟ اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس کردار عظیم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم صرف جسم اعظم میں ہی ٹھہرتا ہے، ورنہ لاکھوں دفعہ آپ کسی بھی اسم اعظم کو پڑھتے رہیں، جب تک آپ کا کردار معیار کے مطابق نہیں ہوگا کوئی اسم آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسم اعظم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہوگا، اپنے اندر ڈوبنا پڑے گا، اپنی میں کا جنازہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ دانہ خاک میں جا کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے۔ آپ اپنے کردار کو اعظم کر لیں تو اسم اعظم آپ کو مل ہی جائے گا۔ اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں تو پھر کعبے کی دیواروں سے لپٹ کر بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی شخص نے اسلام کی تبلیغ کی اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تبلیغ اس طرح کرنا کہ تمہیں اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے اور لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں۔ تو ناظرین، کردار انسان کی اصل ہے، اللہ بھی انسان کے کردار کو ہی دیکھتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر 40 سال کی عمر میں نازل ہوا، اور 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے صرف اس کردار کو، اس زبان کو منوایا کہ جس نے اگلے 23 سال تک اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا تھا۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال جس خودی کی بلندی کی بات کر رہے ہیں یہ انسان کا کردار ہی ہے۔ آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب کا بہت تھوڑا سا علم تھا، اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں معجزے دکھا سکتا ہے تو پھر سوچیں کہ جس کے پاس پوری کتاب ہوگی وہ کیا کر سکتا ہے۔ اسم اعظم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ریاضتوں، چلے چپاٹوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں، بہترین سننے والا ہوں۔ تو اگر وہ بہترین سننے والا ہے تو وہ ایک دفعہ میں بھی انسان کی پکار سنتا ہے۔ اسے پکارنے کے لیے 5 لاکھ دفعہ یا 10 لاکھ دفعہ تسبیح کرنی ضروری نہیں ہے۔ اگر مکمل یقین، بھروسے اور یکسوئی کے ساتھ اسے پکارا جائے تو پھر اللہ کا کوئی بھی نام آپ کے لیے اسم اعظم ہی ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسم اعظم کی اصل روح سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور کرم نوازی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔